بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب بستان العارفین کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب کے چوتھے درس کا دوسرا حصہ عرض کرنے جا رہے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ وہ حدیث پاک جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان العارفین کے اندر ذکر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے نئی چیز ایجاد کی ہمارے امور کے اندر، ما لیس منہ اور وہ ان امور سے نہ ہو، فہو رد پس وہ رد ہے، اور رد کا معنی مردود ہے۔ پہلے اس حدیث پاک اور اس کے ساتھ دوسری حدیث پاک من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ دونوں احادیث مبارکہ ہم صحیح مسلم سے عرض کر چکے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا۔ اس پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بدعت کا تصور ہے کہ ایسی نئی چیز جس کو ایجاد کیا جائے اور وہ پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت میں موجود نہ ہو تو پس وہ مردود ہے، اس پر پہلے بات اختصار کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے 2 سے 3 ائمہ کرام کے حوالے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نامی اسم گرامی امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کا وصال 204 ہجری میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ مناقب شافعی میں روایت کیا کہ امام شافعی بدعت کی تقسیم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: المحدثات من الامور دربان، فرمایا کہ محدثات میں 2 قسم کے امور شامل ہیں، احدہما ما احدث مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا فہذہ البدعۃ ضلالۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیا کام جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو، جو عصر کے مخالف ہو یعنی صحابہ اکرام کے اقوال کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو، فہذہ البدعۃ ضلالۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت گمراہی ہے، اور پھر فرماتے ہیں والثانیۃ ما احدث من الخیر لا خلاف فیہ، کہ ایسا امر جو نیا ہو مگر خیر میں سے ہو اور اس میں کتاب، سنت، عصر اور اجماع کا خلاف نہ پایا جاتا ہو، امام شافعی فرماتے ہیں فہذہ محدثۃ غیر مذمومۃ، یہ نیا کام تو ہے، یہ بدعت تو ہے، مگر بدعت مذمومہ نہیں ہے۔ کیوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے بدعت کی 2 قسمیں واضح ہوئیں۔ پہلی قسم بدعت دلالہ ہے،
यानी ऐसी बिदत जो बंदे को गुमराही की तरफ लेके जाती है। और दूसरी किस्म में वो नए उमूर हैं जिनको भलाई और खैरखाही के लिए अंजाम दिया जाए, इस हाल में कि कोई उनमें से अमर शरीयत के मुखालिफ न हो, किताबुल्लाह के मुखालिफ न हो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुखालिफ न हो, अक़वाले सहाबा के मुखालिफ न हो, आइम्मा के मुखालिफ न हो, और वो मामला वो अम्र इजमा के ख़िलाफ़ न हो। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये बिदअत तो है लेकिन गैर मज़मूमतन, ये बिदअत गैर मज़मूम है, बुरी नहीं है। गोया ये बिदअत हासिना है। और इस पर दलील देते हुए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कद काला उमर फ़ी क़याम रमदाना नेमतिल बिदअत हाज़िही, के रमज़ान अल मुबारक की रातों में क़याम से मुतल्लिक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को वाज़े किया था और फरमाया था कि नेमतिल बिदअत हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। अब अमर तो नया है, काम तो नया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तसलसल से ये अदा नहीं हुआ, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इसे बाज़ाब्ता तौर पर अदा किया गया और आपने फरमाया नेमतिल बिदअत हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। और सही बुखारी के हवाले से जो पहले ज़िक्र किया जा चुका है, आपने फरमाया नेमल बिदअत हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। आइए इस पर एक दूसरा हवाला जो अलामा इब्न रजब हम्बली जिनका विसाल है 795 हिजरी में, उन्होंने अपनी किताब जामिउल उलूम वल हिकम फ़ी शरह 50 हदीसन मिन जवामिल कलम, उस किताब के अंदर बिदअत की तकसीम के तनाजुर में इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मज़ीद लिखते हैं। फरमाते हैं कद रोवैयल हाफ़िज़ अबू नुऐम बे इस्नादिन अन इब्राहीमा इब्न अल जुनैद, फरमाते हैं कि इब्न जुनैद से ये रिवायत है काला समेत शाफ़िई यकूल, मैंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये बात सुनी। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अल बिदअतो बिदअतान, हर नया काम या हर नई ईजाद बिदअत है। और फरमाया बिदअत एक तरह की नहीं, अल बिदअतो बिदअतान, बिदअत की दो किस्में हैं और बिदअत दो किस्मों पर मुश्तमिल है। फरमाया बिदअतुन महमूदतुन व बिदअतुन मज़मूमतुन, एक अच्छी बिदअत है, एक बिदअत महमूदा है और दूसरी बिदअत बिदअत मज़मूमा है। और इमाम शाफ़ी मज़ीद फरमाते हैं फ़मा वाफ़क़ सुन्नता फ़हुव महमूदुन, जो सुन्नत के मुआफ़िक हो, जो हदीस के मुआफ़िक हो, जो हुजूर के फरमान के मुआफ़िक हो, जो हुजूर के अमल के मुआफ़िक हो, उससे मुखालिफत न रखती हो। फरमाया बिदअतुन महमूदतुन, वो बिदअत महमूदा है। वमा खालफ़ सुन्नता फ़हुव मज़मूमतुन, और जो हुजूर की सुन्नत, हुजूर के तरीक़े अमल के मुखालिफ हो, वो बिदअत मज़मूमा है। गोया वो बिदअत सय्य्या है। और फिर फरमाते हैं वह तज्जा बिकौल उमरा नेमतिल बिदअत हिया, और उन्होंने इसको दलील पकड़ा है। दलील किस बात से? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके कौल मुबारक जो आपने रमज़ान अल मुबारक में रात के क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर एहतिमाम किया और फरमाया नेमतिल बिदअतो हिया, ये कितनी अच्छी बिदअत है। गोया बिदअत दो तरीक़ पर मुश्तमिल है, एक महमूदा है और दूसरी मज़मूमा है। जो बिदअत महमूदा है वो अल्लाह को पसंद है, जैसे पहले हदीस पाक बयान की जा चुकी है कि जिसको मुसलमान और जिसको मोमिन अच्छा जाने उसे अल्लाह भी पसंद करता है, और जिसको मोमिन कभी जाने और मुसलमान कभी जाने अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद नहीं फरमाता। आइए इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका विसाल 606 हिजरी में है, उन्होंने बिदअत की अक़साम और उनका शरई मफ़हूम बयान करते हुए आप फरमाते हैं अल बिदअतो बिदअतान, बिदअत दो तरह की है, बिदअतो हुदन व बिदअतो दलालिन।
ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے. فما کان فی خلاف ما امر اللہ بہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مخالف ہو، فہی فی حیز الذم والانکار، یہ بری بدعت ہے. یہ ذم کے معنی میں ہے، یہ انکار کے معنی میں ہے. وما کان واقعا تحت عموم ما ندب اللہ الیہ وحد علیہ اللہ ورسولہ فہو فی حیز المدح، اور جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرے اور جس کو اللہ اور اس کو رسول سراہے، فرمایا فہو فی حیز المدح، وہ بدعت حسنہ ہے، وہ تعریف کے معنی میں ہے، تعریف کے حیز میں ہے. تو گویا بدعت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اچھی ہے اور دوسری بری ہے، ایک حسنہ ہے دوسری سیئہ ہے، ایک محمودہ ہے دوسری مذمومہ ہے. تو اگر ایسا امر جو قرآن کے تابع ہو، سنت کے تابع ہو، جو اقوال صحابہ کے تابع ہو، عصر کے تابع ہو، اجماع کے تابع ہو، وہ اچھی بدعت ہے. اس کو اپنانا، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ اچھا عمل ہے. اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، عصر کے مخالف ہو، اجماع کے مخالف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے، اس کو ترک کرنا بندے کے اوپر لازم ہے. آج جس امر کی ضرورت ہے، جس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم اعمال تو ادا کرتے ہیں، اعمال تو بجا لاتے ہیں، مگر اعمال میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، پارسائی میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیلات میں ان چیزوں کو بجا نہیں لاتے، ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جس کا اہتمام سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس کا اہتمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیا. ہم جس سلسلے کو شروع کیے ہوئے ہیں، اس کا بنیادی تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، انسان سے متعلق آداب سے ہے، عبادات سے متعلق آداب سے ہے، قرآن سے متعلق آداب سے ہے، سنت سے متعلق آداب سے ہے، احکام سے متعلق آداب سے ہے. مگر یہ جھکے سر کہنا پڑتا ہے کہ آج عمل تو ہے اور عمل میں ادب نہیں پایا جاتا، عمل میں چاشنی نہیں پائی جاتی، عمل میں اخلاص نہیں پایا جاتا. آئیے ہمارے پاس البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، جو امام علامہ ابی العباس احمد بن محمد بن مہدی، جو ابن عجیبہ الحسنی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا وصال مبارک 1224 ہجری میں ہے. انہوں نے ایک خوبصورت بات کی اور اسی بات پہ ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں الادب عند الاکابر، اکابرین کے ہاں ادب کیا ہے، وفی مجالس السادات من الاولیاء، اور سادات کرام، اولیاء کاملین میں جو سادات کرام ہیں، ان کی مجالس میں آداب کا کیا مقام تھا، ان کی عبادات میں آداب کا کیا مقام تھا، ان کے زہد اور ان کے تقوی اور ان کی پارسائی میں آداب کا مقام کیا تھا. فرمایا یبلغ بصاحبہ الی الدرجات العلی، جو آداب کو بجا لاتا ہے، وہ عبادت میں ہو، ریاضت میں ہو، ذکر و اذکار میں ہو، تسبیح و تحلیلات میں ہو، اوراد و وظائف میں ہو، فرمایا جو آداب کو بجا لاتا ہے، اس کے نتیجے میں فرمایا الی الدرجات العلی، یہ آداب انہیں بلند مقامات تک لے کے جاتے ہیں، انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، انہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے ہیں. والخیر فی الدنیا والعقبہ، اور آداب کے نتیجے میں دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو بھلائی اور کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے. اور ابو حفص حداد نے تو بات ہی ختم کر دی کہ آج ہم نے عبادات کے اندر
اپنے عمل کے اندر اس اخلاص کو، اس ادب کو ترک کر دیا اور نئے طریق وضع کر لیے اپنی عبادت کے، نئے طریق وضع کر لیے اپنی ریاضت کے، نئے طریق وضع کر لیے اپنے زہد کے۔ حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئے طریق کو اختیار کرنے کی بجائے بنیادی طور پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس طریق کو اپنائیں جس کے اندر اخلاص پایا جائے، جس کے اندر رضائے الہی پائی جائے، جس کے اندر للہیت پائی جائے، جس کے اندر تقرب الہی پایا جائے۔ اور یاد رکھیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عمل ہے اگر اس کے اندر ادب نہیں پایا گیا، کوئی بھی علم ہے اس کے اندر ادب نہیں پایا گیا، تو اس کے اصل مقصود سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں، اولیاء کاملین کے ہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، کہ آدمی نے علم حاصل کیا ہے مگر ادب کو حاصل نہیں کیا تو اس علم کا کیا فائدہ؟ علم کا اصل مقصود آداب کا حصول ہے۔ اور جو ابو حفص حداد کا قول عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر روحانیت، اگر تصوف و سلوک کا مغز اور نچوڑ نکالیں تو فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف پورے کا پورا آداب کا نام ہے۔ فرماتے ہیں لکل وقت ادب، ہر وقت ادب کو اختیار کرنا، لکل حال ادب، ہر حال میں ادب کو اختیار کرنا، لکل مقام ادب، ہر مقام پہ ادب کا خیال رکھنا۔ فمن لازم الادب بالغ مبلغ الرجال، فرمایا جس نے ادب کو لازم پکڑا وہ اپنے آپ کو کامل مومنین اور کامل بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ومن حرم الادب فہو بعید من حیث یظن القرب، فرمایا جو ادب کو ترک کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قرب سے دور کر لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اذا خرج المرید ان استعمال الادب فانہ یرجع من حیث جا، جس آدمی کے وجود سے ادب چلا جاتا ہے یا ادب کے استعمال کا طریق ختم ہو جاتا ہے، فرمایا فانہ یرجع من حیث جا، تو اس کی مرضی، وہ جہاں جائے اسے کوئی روک تھام نہیں، وہ جو مرضی کرے اسے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آداب یہ بندے کے اوپر ہر عمل کے اندر لازم ہے۔ جیسے کہنے والے نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ہمیں نئے امور کی بجائے اس امر کو اختیار کرنا چاہیے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور اعمال کے اندر آداب کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت نے ہمیں آداب عطا کیے ہیں، جو صحابہ اکرام نے ہمیں آداب عطا کیے ہیں، جو سلف صالحین نے ہمیں آداب عطا کیے ہیں، جو اولیاء کاملین نے ہمیں آداب عطا کیے ہیں۔ جب ان آداب کو بجا لاتے ہیں تو پھر اس عمل کے کما حقہ ثمرات بندے کو میسر ہوتے ہیں، اور آدمی اپنی عبادت سے اس شرینی کو حاصل کرتا ہے، اس لذت کو پاتا ہے، اس حقیقت کو پاتا ہے، اور وہ حقیقت قرب الہی ہے، رضائے الہی ہے، خوشنودی خداوندی ہے، اور بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں آداب کو بجا لائیں۔ بہت شکریہ۔